شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا میں اپنی جنت بنائی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اور کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا گیا، اور کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح کو قبض کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ معلومات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شداد ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اللہ کا پیغام بھی دیا۔ انتہا یہ تھی کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا اور اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ محترم بہن بھائیوں، شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ اس وقت کا بڑے سے بڑا پتھر جسے آج کل کے کئی لوگ بھی مل کر نہ اٹھا سکیں، وہ پتھر اس قوم کا ایک اکیلا آدمی اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن میں قابض ہو گئے۔ اب شداد کا ایک اور بڑا بھائی تھا جس کا نام شدید تھا۔ یہ دونوں بھائی قوم عاد کے بادشاہ تھے۔ شداد اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد تمام علاقے پر قابض ہو گیا۔ شداد نے ویسے تو اپنے بڑے بھائی کی سلطنت کو خوب عروج تک پہنچایا، اور اس دور میں کسی کی جرأت تک نہیں تھی کہ شداد کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اس بات نے شداد کو اس قدر مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام اس بدبخت کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سمجھایا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے بحث شروع کر دی، اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے بھی آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے جواب دیا کہ یہ جنت تو میں دنیا میں خود ہی بنا لوں گا۔ اب شداد نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا میں اپنی جنت بنائے گا۔ شداد نے اپنے بھانجے ضحاک کو حکم دیا کہ جتنا بھی سونا ہے وہ میرے پاس اکٹھا کر کے بھیجو۔ شداد نے اپنے تمام خادمین کو جمع کر کے روانہ کر دیا، جو سونا چاندی جمع کر کے شہر سے لے آئے۔ شداد نے ملک شام کے ایک مقام کوہ عدن کو کھدوانا شروع کیا اور اس کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا، اور سونا چاندی کی اینٹوں سے اس کو بھرا گیا۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے گئے کہ جب ہوا چلتی تھی تو مشک اور عنبر کی خوشبو ہر طرف پھیل جایا کرتی تھی۔ اب شداد کی اس بنائی ہوئی جنت میں ہر طرح کی سہولتیں موجود تھیں، جو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سنی تھی۔ شداد کی بنائی گئی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور ہیرے جواہرات بھی لگائے گئے، اور اس میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی روانہ کی گئی۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ماہر تھی، چنانچہ ریت کے ٹیلوں پر بہت بلند و بالا ستون کھڑے کر دیے گئے، اور ان ستونوں پر چاندی اور سونے کی عمارتیں بھی بنا دی گئی۔ شداد کی اس جنت کو بننے اور مکمل ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا۔ جب شداد کو جنت تیار ہونے کا پیغام بھیجا گیا تو شداد اپنے لشکر کو لے کر جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچتا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ شداد نے اس شخص کو پہچان لیا، یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ اور شداد نے ملک الموت سے درخواست کر دی کہ مجھے صرف اپنی جنت میں ایک قدم رکھنے دیں۔
تو ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری بنائی کی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت رویا اور گر گرایا، لیکن ملک الموت نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ شداد نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ اے اللہ، جب میری موت آئے تو نہ دن ہو اور نہ رات ہو، میں نہ آسمان پر ہوں نہ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، کیونکہ جب اسے موت آئی تو وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا تھا، اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور ایک ہوا میں تھا، اور اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی آدھا غروب ہو رہا تھا اور آدھا ہو چکا تھا۔ تو یوں شداد نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر، اور نہ دن تھا نہ ہی رات۔ پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم کے مطابق شداد کی روح قبض کر لی اور ایک زوردار چیخ ماری، جس سے شداد کی جنت زمین میں دفن ہو گئی اور فنا ہو گئی۔